آیا اللہ کے بارے میں اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں نیت خالص رکھتا ہے یا نہیں، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ جب کام کرتا ہے تو آیا اس کا کام خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے یا نہیں، یا ویسے بھاگ دوڑ کرنے کی عادت ہے، لوگوں کو دکھانے کی عادت ہے۔ یاد رکھیے جو کام للہ نہیں ہوتا وہ وبال جان تو بن سکتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں خسارے کا سبب، لیکن وہ آپ کی کامیابی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ آپ آسمان کو چھو لیں، آسمان پہ پہنچ جائیں، اگر اس میں رضا خداوندی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آسمان پہ جانا آپ کا جسمانی تھکاوٹ تو ہو سکتی ہے اور کوئی اجر اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ اگر یہاں آتے ہیں یقیناً خانہ خدا میں تو یہی نیت لے کر آتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز اطاعت خداوندی ہے اور قربت خداوندی کا سبب بنتی ہے، میں اس لیے پڑھنے آیا ہوں۔ یا کوئی بندہ قراءت میں بڑی خوبصورت آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے، بے شک دنیا جہان کے پرندے اس کی آواز سن کر رک جائیں، اگر قربت خدا اس میں نہیں ہے تو بے شک ساری دنیا رک جائے، اس کی اس آواز اور تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں اعمال بجا لائے جاتے ہیں اور لوگ اپنے اعمال کو بڑا خوبصورت کر کے بجا لاتے ہیں۔ یاد رکھیے اعمال آپ جتنے اپنے طور پہ خوبصورت بنا لیں، اگر اللہ کے نزدیک خوبصورت نہیں ہے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیات ہر عمل میں، جیسا کہ طلباء کرام بیٹھے ہیں، جب بھی ہم کوئی ایسی کتاب بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ خود پڑھی تھی کہ جس میں طالب علم کے آداب کو بیان کیا گیا ہے کہ طالب علم کیسا ہونا چاہیے، علم کیسے حاصل کرے، کس وقت مطالعہ کرے، کون سے استاد سے استفادہ کرے، اپنا ساتھی کیسا بنائے۔ تو جو پہلا عنوان ان کتابوں میں، جیسے آداب المتعلمین ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اور دوسری کتاب ہے منیت المرید، یا باقی کتابیں ہیں، پہلا عنوان آتا ہے اخلاص النیہ، کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ خالص نیت سے مراد ہے میرا اللہ، میں یہ علم دین حاصل کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تیری قربت کو چاہتے ہوئے، تیری رضا کو چاہتے ہوئے۔